اچھا جی، یہ ایک سوال ہے کہ وطر میں دعائے قنوت بھول جانے سے کیا وطر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے؟ نہیں، وطر میں اگر دعائے قنوت کوئی بندہ بھول گیا ہے اور اسے بعد میں یاد آ گیا ہے تو ایک تو اگر رکوع کی حالت میں یاد آیا ہے تو پھر وہ واپس پلٹ کے قیام میں واپس جا کے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ وہ اپنی رکعت کو مکمل کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو نکالے۔ سجدہ سہو جو ہے وہ بھولنے پہ سجدہ سہو ہوگا، یاد رکھیں، جان بوجھ کے کرنے پہ سجدہ سہو نہیں کیا جاتا، بلکہ بھول کے اگر اس نے دعائے قنوت کو چھوڑا ہے تو پھر اس پہ سجدہ سہو کرے گا، اور وہ چونکہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اور ترک واجب جو ہے اس کا یہ سجدہ سہو جو ہے یہ گھر پورا کر دے گا۔ اسی طرح یہ ایک سوال ہے کہ اگر فرائض کی آخری 2 رکعات میں سورہ فاتحہ کے متعلق اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرائض کی یاد رکھیں، آخری 2 رکعات میں یہ اونلی فرائض کی آخری 2 رکعات میں سورہ فاتحہ یا 3 تسبیحات کی مثل کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، سورہ فاتحہ بھول گیا، یا پھر اس نے 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر کھڑے رہ کے اس نے وقت گزارا ہے یا اتنے کلمات کہے ہیں، تو پھر یہ اس کی نماز صحیح ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نہ واجب ہے نہ فرض ہے فرائض کی آخری 2 رکعات میں۔ پہلی 2 رکعات میں ضروری ہے، آخری 2 رکعات اونلی فرائض کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سنن اور نوافل، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نوافل، ان میں آخری 2 رکعات میں بھی سورت پڑھنا اور سورہ فاتحہ دونوں ضروری ہیں، دونوں واجب ہیں، اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو پھر اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، بھول کے اگر کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن فرائض جو ہے فرائض میں ضروری نہیں ہے، فرائض میں اگر اتنی مقدار کوئی کھڑا رہتا ہے، اما عائشہ صدیقہ والی وہ روایت بھی باقاعدہ موجود ہے کہ حضور آخری 2 رکعات فرائض کی کھڑے ہو کے تسبیحات بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ بھول کے رکوع چلا گیا تو اب کیا کرے؟ ہاں جی، فرائض کی اگر پہلی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ بھول کے کوئی رکوع چلا گیا ہے یا سورت نہیں ملائی، سورہ فاتحہ تو پڑھی ہے، آگے سورت یا 3 آیات یا ایک بڑی آیت 3 کے برابر کی نہیں ملائی، رکوع چلا گیا، تو اب رکوع میں یاد آ گیا کہ میری سورت رہتی ہے یا سورہ فاتحہ رہتی ہے یا آیات کی برابر قرات رہتی ہے، تو اب اسے یہ چاہیے کہ پھر وہ واپس رکوع سے پلٹ کے قیام میں جائے اور قیام میں کھڑے ہو کے دوبارہ سے وہ سورہ فاتحہ اگر رہتی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے، ساتھ سورت ملائے اور رکوع کرے، اور اسی طرح پھر آگے نماز کو مکمل کرے گا۔ ہاں، اب یہ نہیں سمجھنا کہ اس کی ایک رکعت میں 2 رکوع ہو گئے ہیں، بلکہ پہلا رکوع جو تھا وہ فاسد ہو گیا، دوبارہ جو کرے گا وہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ رکوع سے اٹھ گیا تھا واپس، اب پھر یاد آیا کہ میری سورہ فاتحہ رہتی ہے، تو پھر پلٹ کے واپس قیام میں نہیں جائے گا اور دوبارہ رکوع اور پھر دوبارہ کھڑے ہوگا، نہیں، یہ نہیں طریقہ کار، بلکہ رکوع میں تھا یاد آ گیا تو پھر واپس پلٹ کے جائے۔ اگر سورہ فاتحہ رہتی تھی تو وہ بھی پڑھے، اگر وہ پڑھ لی تھی سورت رہتی ہے تو پھر 3 آیات ملائے یا 1 آیت ملائے، اور اسی طرح رکوع میں آ کے پھر آگے نماز کو لے کے مکمل کرے گا۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ احتلام سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود عمل دخل ہے آپ کا، یعنی میاں بیوی نے جو ہے وہ جماع کر لیا ہے، یا پھر ان کے آپس میں ریلیشن کی وجہ سے انزال ہوا ہے ان کے اپنے عمل دخل کے سبب، یا مشت زنی نعوذ باللہ معاذ اللہ، یا ایسا کوئی عمل کبھی کر بیٹھا ہے تو تب روزہ ختم ہوگا۔ سوئے ہوئے احتلام ہو گیا تو روزہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اٹھ کے غسل کر لے، اور غسل میں غرارے نہیں کرے بلکہ نارمل جیسے کلی کرتے ہیں ویسے کلی کرے، اور جو ہے ناک میں پانی چڑھائے اور مکمل کرے۔ ہاں، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اگر صبح کے وقت معلوم ہو کہ مجھ پہ غسل واجب ہے اور روزے کا وقت بھی بڑا قلیل ہے تو تب کیا کرنا چاہیے؟ تب دیکھیں، اگر غسل کر سکتا ہے اس کے بعد پھر سحری کر سکتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے اور پھر سحری کرے اور پھر روزہ جو ہے وہ اس کی نیت کر لے۔ ہاں، اگر سمجھتا ہے کہ میں غسل میں جاؤں گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے سحری کر لے، وضو کر کے، پہلے استنجا پھر وضو کر کے پھر سحری کرے، اور سحری کرنے کے بعد پھر غسل کرے۔ ٹھیک ہے جی، اس صورت میں روزہ رکھ لے، روزہ ہو جاتا ہے، روزہ کے لیے بالکل یہ معنی نہیں ہے۔ چل بڑھے